اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے اور درخت پیر کے دن پیدا کیے اور ناپسندیدہ چیز منگل کو اور روشنی بدوار کو، اور اس میں جانور جمعرات کے دن پیدا فرمائے اور تمام چیزوں کی پیدائش کے آخر میں جمعہ کو عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ عصر اور رات کے بیچ دن کی آخری گھڑی تھی۔ مسلم شریف۔ فائدہ: دن سے مراد کیا ہے اور یہ کتنا لمبا ہے، اس کی پوری حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے دن کی مدت تو 24 گھنٹوں کی ہوتی ہے، آسمانی دن اس سے بہرحال الگ ہیں۔ حضرت ابو سلمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا والے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔ بخاری۔ فائدہ: موتا شام کے قریب ایک جگہ ہے، یہاں جو جنگ ہوئی اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں خالد رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کی فضیلت کی مقبولیت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد سے کام لے، پھر اجتہاد سے وہ درستی کو پہنچ گیا تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد میں اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: جن معاملات میں کوئی نص شرعی نہ ہو، اس کی بابت ان سے ملتی جلتی شکلوں کو سامنے رکھ کر جائز ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اجتہاد وہی شخص کر سکتا ہے جسے قرآن اور حدیث کا صحیح سمجھ ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے حاکم، قاضی اور ذمہ دار کو قرآن اور حدیث کا عالم ہونا چاہیے تاکہ حسب ضرورت وہ اجتہاد کر سکے۔ اس اجتہاد میں وہ خلوص اور نیک نیتی سے کام لے گا تو اس کے لیے ہر صورت میں اجر ہے، بلکہ درستی کی صورت میں دوہرا اجر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔